السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں کے مغفرت کے اسباب کے تعلق سے جو یہ حلقات چل رہے ہیں، جو یہ پروگرام چل رہا ہے، اسی پروگرام اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اس کا ایک درس اور ایک حلقہ میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گناہوں کی مغفرت کے بہت سارے اسباب ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج میں اس حلقہ میں جو سلسلہ وار نمبر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 15 نمبر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حلقہ کو بھی سننے اور اس میں جو نیک عمل ہے، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ مغفرت ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کے کرنے اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے وہ عمل؟ وہ عمل ہے کہ ہم اور آپ بکثرت نفلی صلاۃ ادا کریں، بکثرت سجدہ کریں، جو سجدہ کی مستلزم ہے بکثرت نفلی صلاۃ کے۔ حدیث اس تعلق سے صحیح مسلم کی ہے، کتاب الصلاۃ، باب فضل السجود والحث علیہ، سجدوں کی فضیلت کا بیان، نفلی صلاۃ کی فضیلت کا بیان اور اس پر ابھارنے کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 1121۔ ذرا دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے کون سی حدیث اس کے تحت ذکر کی ہے۔ معدان بن ابی طلحہ الیعمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے ملا، فقلت اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، میں نے کہا کہ ثوبان کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ جو میں کروں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہتے ہیں او قال قلت باحب الاعمال الی اللہ، راوی کہتے ہیں یا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے اسے بتلا دیجئے تاکہ میں اسے کروں اور اس کے ذریعہ سے میں اللہ رب العالمین کے جنت کا حقدار بن جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فسکتا، راوی کہتے ہیں کہ خاموش ہو گئے وہ۔ ثم سألتہ فسکتا، پھر میں نے سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ ثم سألتہ الثالثہ، پھر میں نے تیسری بار سوال کیا، یعنی معدان بن ابی طلحہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے 3 بار سوال کیا اور وہ خاموش رہے، بلکہ 2 بار انہوں نے سوال کیا تو خاموش رہے، اور تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا تو کہا سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا، فقال، تو آپ نے بتلایا، یعنی میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو یا جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پہلی بار میں نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوبارہ میں نے سوال کیا تو بھی آپ خاموش تھے، سہبارہ جب میں نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بکثرت تیرے اوپر سجدہ کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا عمل چاہتا ہے بندے جس کے ذریعہ سے تو جنت میں داخل ہو جا، یا ایسا عمل چاہتا ہے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہو یا تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو تجھے چاہیے کہ بکثرت تو سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔
فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدَةً، کیونکہ کوئی بھی سجدہ تو اللہ کے لیے کرے گا إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس سجدہ کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ایک گناہ، ایک غلطی، ایک لغزش تیری مولا معاف کر دے گا۔ قال معدان ثم لقیت ابا الدرداء، معدان کہتے ہیں پھر میں نے ابو الدرداء سے ملاقات کی، فسألته، تو میں نے ان سے بھی سوال کیا، فقال لی مثل ما قال ثوبان، تو ابو الدرداء نے بھی اسی طرح کی حدیث سنائی جیسے ثوبان نے مجھے سنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بکثرت نفلی صلاۃ اگر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے گا، ہم اور آپ پھر جنت میں اس کے ذریعہ سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور محل استدلال اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک سجدہ ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا ایک گناہ مٹائے گا اور ہمارا اور آپ کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ تو گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب گویا کہ بکثرت سجدہ کرنا ہے اور بکثرت نفلی صلاۃ ادا کرنا ہے۔ نفلی صلاۃ سے مراد وہ صلاۃ جو فرض کے علاوہ ہے۔ نفل اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فرض کے علاوہ ہے، فرض پر زائد ہے، اور اسے سنت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو بیک وقت ایک عمل سنت بھی ہے اور بیک وقت وہ نفل بھی ہے۔ سنت اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کی ہے، اور نفل اس لیے ہے کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنن رواتب کے علاوہ بھی اگر آپ کو توفیق ہو تو آپ بکثرت سجدہ کیجیے۔ ذرا دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت سنت موقدہ آپ 24 گھنٹہ کے اندر پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے من حافظ علی 12 رکعہ فی کل یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، جس نے ایک دن ایک رات میں 12 رکعت کی محافظت کی، اللہ رب العالمین ان رکعتوں کے ذریعہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو 12 رکعت سنت موقدہ ہو گئی، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 4 2 6، 2 رکعت مغرب کے بعد، 6 2 8، 2 رکعت عشاء کے بعد، 8 2 10، 2 رکعت فجر سے پہلے، 10 2 12، یہ سنت موقدہ ہیں۔ ان کو ادا کرے انسان، اللہ رب العالمین توفیق دے تو انسان 11 رکعت کم سے کم تہجد کی صلاۃ ادا کرے، چاشت کی صلاۃ ادا کرے، تحیۃ المسجد ادا کرے، تحیۃ الوضو ادا کرے۔ یہی سب صلوات ہیں، یہی وہ سجدات ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کے گناہوں کو مٹائے گا۔ اسے میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ باب فضل السجود والحث علیہ میں ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1121۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر بکثرت نفلی صلاۃ ادا کرنے، بکثرت سنن رواتب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔